قسط نمبر 3۔ جنید کے لیے سارہ کے گھر والوں کو متاثر کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کی سنجیدہ طبیعت، خوش اخلاقی اور میٹھی زبان نے سارہ کے والدین اور بہن بھائیوں کا دل مول لیا۔ باقی کسر اس کے برانڈڈ کپڑوں، جوتوں اور ایک اچھے سیلون کی وزٹ نے پوری کر دی تھی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پراعتماد اور وجیح نظر آتا تھا۔ سارہ خاموشی سے جنید کی ہر بات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا انداز، اس کے مسکرانے کا طریقہ اور لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہ بہت پسند آیا کہ جنید کس طرح اس کے والدین کے احترام میں فوراً کھڑا ہو جاتا تھا اور کس طرح اس کے لیے کرسی کھینچ دیتا تھا۔ ان تمام باتوں نے سارہ کو بہت خوش اور مطمئن کر دیا تھا۔ 3 دن بعد سارہ کے والد نے قریبی رشتہ داروں کو ڈنر پر مدعو کیا تاکہ سب لوگ جنید سے مل سکیں۔ اس دعوت میں عاصم اور شاندانہ کی فیملی بھی شامل تھی۔ ڈنر ٹیبل پر ہر طرح کے کھانے نہایت خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ گھر میں مہمان اتنے زیادہ تھے کہ آدھے لوگ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تھے اور آدھے ڈرائنگ روم میں۔ خاندان کی سربراہ کی نشست پر سارہ کے والد بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب جنید اور سارہ بیٹھے تھے، جبکہ سامنے عاصم اور شاندانہ موجود تھے۔ کھانے کے دوران سارہ کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، جنید، سچ پوچھو تو تم ہمیں بہت پسند آئے ہو۔ تم سے مل کر واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بیٹی تمہارے معیار پر پورا اترے گی کہ نہیں۔ یہ سنتے ہی سارہ چونک گئی۔ اس کے ہاتھ سے کانٹا پلیٹ میں گر پڑا۔ جنید نے ایک نظر سارہ کی طرف دیکھا، پھر سارہ کے والد کی جانب متوجہ ہوا۔ سارہ کے والد ہنستے ہوئے بولے، بیٹا، سارہ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے، ہر فیصلہ خود کیا ہے۔ امریکہ بھی ہماری خواہش کے خلاف گئی تھی، اب بھی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ خدا جانے آگے چل کر تمہارا کیا حال کرے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑے۔ ٹیبل پر بیٹھے باقی لوگ بھی مسکرا دیے۔ سارہ خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے بعد جنید نے چمچ پلیٹ پر رکھا اور ادب سے بولا، معذرت کے ساتھ انکل، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ میرے خیال میں سارہ ایک خوددار اور محنتی لڑکی ہے۔ اس نے کم عمری سے ہی اپنے لیے راستہ بنایا، اپنی محنت سے امریکہ گئی، وہاں اچھی ملازمت حاصل کی اور پھر پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ بھی حاصل کی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، اور ایک بات اور، اگر سارہ آپ کی عزت نہ کرتی تو مجھے آپ سے ملوانے یہاں نہ لاتی۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں اور بعد میں گھر والوں کو بتاتے ہیں، لیکن سارہ نے ایسا نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سارہ کے والد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، ہمیں واقعی سارہ پر فخر ہے۔ سارہ نے ممنون نظروں سے جنید کی طرف دیکھا۔ جنید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ سارہ نے سامنے بیٹھے عاصم کی طرف دیکھا۔ عاصم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، دیکھا میرا انتخاب۔ سارہ کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے وہ دل ہی دل میں جنید کی بہت شکر گزار تھی۔ آخر کار سارہ اور جنید کی سادہ سی تقریب میں منگنی ہو گئی۔ منگنی کے 2 دن بعد سارہ واپس امریکہ چلی گئی اور جنید اپنی زندگی اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جنید اور عاصم کی ملاقات ہوئی۔ یار جنید، تمہیں یہ سامان واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاصم نے کہا۔ سارہ جاتے ہوئے خاص طور پر کہہ گئی تھی کہ منگنی میں جنید کو جو بھی تحفے اور رقم ملی ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ عاصم، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ سارہ نے میری پوری ادائیگی کر دی ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ تحفے بھی تم اسے واپس کر دو، اور یہ موبائل فون میں نے رکھ دیا ہے۔ میری جو رقم بنتی تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ عاصم نے پوچھا، اچھا پھر تم دبئی کب جا رہے ہو؟ جنید نے جواب دیا، میرے کزن نے میرا آن لائن انٹرویو کروا دیا ہے، انشاءاللہ کمپنی مجھے بلا لے گی۔ انہوں نے ویزا اور نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پہلے 6 ہفتوں کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا۔
پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، ویسے دبئی جانے کے ابتدائی خرچے کا انتظام تو تم نے کر ہی دیا ہے۔ عاصم یہ سن کر تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ یار جنید، یقین کرو، میرا مقصد تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا، میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنید نے مسکرا کر کہا، فکر مت کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر جنید وہاں سے چلا گیا۔ دبئی میں یہ 4 سال جنید کے لیے آسان نہیں تھے۔ شروع میں نئے ماحول، نئے کلچر اور نئی معلومات کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار کمپنی نے جنید کے کام کو بہت سراہا۔ اس کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اسے مسلسل ترقی دی گئی۔ جنید کے منفرد اور تکنیکی آئیڈیاز سے کمپنی کو بہت فائدہ ہونے لگا۔ کمپنی اسے وقتاً فوقتاً مختلف ممالک میں ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے اور بین الاقوامی کانفرنسوں کے لیے بھیجتی تھی۔ اس دوران جنید نے اپنا ایک آن لائن IT کورس بھی شروع کر دیا، جسے اچھا رد عمل ملا اور اس سے اس کی اضافی آمدنی بھی ہونے لگی۔ جنید کبھی دبئی 4000 درہم ماہانہ تنخواہ پر آیا تھا اور اب اپنی محنت اور ٹیلنٹ کی وجہ سے 30,000 درہم ماہانہ کما رہا تھا۔ چند عرصے بعد جنید اپنی بہن اور اس کے خاندان سے ملنے سعودی عرب بھی گیا اور اسے 2 بار عمرہ ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ جنید نے پاکستان میں اپنے آبائی گھر کو مزید بہتر اور جدید بنایا۔ اسی دوران اس کی عاصم سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے اسے بتایا کہ سارہ نے اپنی PhD مکمل کر لی ہے اور اب اس کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اس کے والدین اس سے ملنے امریکہ بھی جا چکے ہیں۔ یہ سن کر جنید کو بہت خوشی ہوئی۔ اگرچہ وہ اپنی زندگی و کام میں مصروف تھا، لیکن کبھی کبھار سارہ کا خیال اس کے دل میں آ جاتا، تاہم وہ فوراً ان خیالات کو جھٹک دیتا تھا۔ وہ خود کو سارہ کے احسان تلے دبا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر سارہ اس کی مالی مدد نہ کرتی تو شاید وہ کبھی دبئی آ کر اپنی زندگی کو نئی سمت نہ دے پاتا۔ بس جنید سارہ کو ایک حسین خواب کی طرح بھول جانا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔ اس کہانی کا آخری حصہ آپ کو ہمارے چینل داستان بانو میں مل جائے گا۔ شکریہ۔